حمد و صلات تو بعد برادران اسلام، بہت ہی مبارک دے لائق حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب اور آپ دے تمام رفقا کی جنہ دی محبت کاوش دے نال مسجد آباد ہے، اللہ رب العالمین مزید دین سمجھن دی سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے تو اٹھا اٹھ شاباش، تو ہی چھوڑ دو چاہیے میں بنا ایتھ میرے کول آیا تھا پتر، سردی بڑی آ ایتھا ہیٹر دے کول آ انہیں منہ تے چادر نہیں کرنی، گناہ ہوندا۔ برادران اسلام، بہت ہی پیاری پرمغز علمی گفتگو تساں اپنے بچے کو سنی ہے۔ ٹھیک ہے، ساری محنت علامہ صاحب دی ہے، جنہ تقریر لکھی ہے، ترتیب دیتی ہے، پھر بچے نے محنت کرائی ہے، وہ جھاکا اتروایا ہے، لیکن بچے نے بھی بہت ساری داد چاہیے ہے کہ جس نے حضرت دی محنت کو ضائع نہیں کیتا۔ یہ بڑی گل ہوتی ہے، سبق یاد کرنا پھر سنانا اور پھر سٹیج تے آنا، یہ تو بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ حوصلے ہمتاں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، کیونکہ عزیزم نے بھی موت دے حوالے نال گفتگو کی تھی، اسی حوالے نال میں بھی چند گزارشات پیش کراں گا۔ جس طرح عزیزم نے اپنی گفتگو عالم برزخ اور عالم معاشر دے حوالے نال گل کیتی ہے کہ اتھوں دی کرنسی ساڈے کول کوئی نہیں، اس دار عالم جڑا ہے، موجودہ عالم جڑا ہے، عالم شہود جڑا ہے، جو ادھے کمائی کرنی ہے وہی اگے ساڈے کم آنی ہے۔ برادران اسلام، عمل اللہ دی بارگاہ وہی قبول ہے جو ایمان دے نال کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید چ ارشاد فرماندے نے، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس بھی چنگا کوئی عمل کیتا، عمل صالح کیتا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماندے اسی اس دے عمل صالح اپنے فضل و کرم نال قبول فرما کے تو اس نو ایسی زندگی عطا کران گے جو بہت پاکیزہ زندگی ہوئے گی۔ برادران اسلام، اصل زندگی موت تو بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ جو ساڈے دنیاوی معاملات ہے ساڈے نال معاملہ کیتا جائے گا، ایمان ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر ایمان کامل ہویا تو تھوڑے تھوڑے اعمال بھی قبولیت پا جان گے اور بگڑی بن جائے گی، اور ایمان اگر ناقص ہویا تو بڑے بڑے اعمال بھی اس طرح اڑن گے
جس طرح پینجے تے روئی اڑدی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی۔ حضور سیدی مرشدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف کے اندر ان نقل فرمایا ہے کہ قیامت دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے گا جو بہت موٹا تازہ ہوئے گا، لیکن اللہ دی نظر قدرت وچ ادا وزن مچھر دے پر نالوں بھی ہلکا ہوئے گا۔ مطلب ہے کہ جس دے اعمال خلوص اور ایمان تو خالی ہون گے، اللہ دی رضا تو جس دے اعمال خالی ہون گے، وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہون، انہاں دی کوئی وزن نہیں ہوئے گا۔ تو ایمان یہ ضروری ہے۔ ایمان کی ہے؟ صرف اللہ نو مننا ایمان نہیں ہے، صرف قیامت تے ایمان رکھنا ہی ایمان نہیں ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں دے وچوں کتنے ایسے لوگ نے جڑے اے اظہار کردے ہیں کہ اسی اللہ تے ایمان لے آئے، اسی روز آخرت تے ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں۔ اس آیا کریمہ تو پتہ ہی لگتا ہے کہ اللہ اور قیامت تو علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جنہاں تے ایمان یقین یہ رکھنا ضروری ہے، پھر ایمان بنے گا۔ وہ کیڑیاں نے؟ ایک تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر اشارہ فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ غیب تے ایمان رکھنا۔ غیب کی ہے؟ اللہ دی ذات سب تو بڑا غیب ہے۔ غیب دا معنی چھپے آ، پردے دے اندر چیز ہے لیکن اکھاں تو اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہی، محسوس کیتا جا رہا کہ ہے، اللہ نظر آن تو پاک ہے، لیکن ذرے ذرے اللہ دی قدرت نظر آ رہی ہے۔ سورج دا طلوع ہونا، سورج دا غروب ہونا، موسماں دا بدلنا، موسماں دے اندر سختی شدت پیدا ہونا، فصلاں دا پیدا ہونا، اناج دا پکنا، یہ سب اللہ دی قدرت دا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بندہ اپنے وجود تے غور کرے کہ میں بچہ سا، پھر تھوڑا بڑا ہویا، پھر اور بڑا ہویا، پھر جوان بنیا، پھر بڑھا ہویا، میرے چہرے تے تبدیلیاں آئیاں، میرے وال دے اندر تبدیلیاں آئیاں، پہلے کالے سن پھر چٹے ہو گئے، روز ناخن کٹے جاندے ہیں، روز وڈے ہو جاندے ہیں، داڑھی منائی جاندی ہے، داڑھی پھر ود آندی ہے، کوئی تو ہے نا کہ جو اس دے اندر اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، ان چیزاں جڑا وہ تبدیل کر رہا ہے۔ تو رب غیب ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگوں تک غیب ہوتا ہے پر کسے کسے تک پردہ اٹھا دیتا جاتا ہے۔ کائنات دے اندر کسی نے خدا دا دیدار نہیں کیتا سوائے مصطفیٰ کریم، سوائے مصطفیٰ کریم۔ حضور نے اپنی سر دیاں اکھاں دے نال ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ
معراج دی رات ایک باری تو حضور گئے نا، اس تو بعد 50 نمازاں آئیاں تو 9 باری موسیٰ نے واپس بھیجے، 9 بار موسیٰ علیہ السلام گئے، عرض کی تھی حضور واپس جاؤ، امت بڑی کمزور ہے، نہیں اتنی ادا ہو سکنی، تو 9 باری گئے، 9 باری اللہ دی زیارت کی تھی سر دی اکھاں نال۔ تو رب نے اپنے غیب تو پردہ اٹھا کے حبیب نو ارشاد فرمایا، محبوب میں غیب ہاں، تیرے منن والے میرے تے ایمان رکھن گے، لیکن میری ذات دا تعارف تیری ذات دے نال ہے۔ تادی تو حضور نے فرمایا نا، من رآنی رآ الحق، جنہیں مینوں ویکھیا وہ سمجھے میں خدا نہیں ویکھیا۔ تو دوستان گرامی قدر، دوسرا غیب فرشتے، اسا فرشتے نہیں ویکھے، لیکن اللہ جنوں چاہے وکھا دے۔ مولا علی نے ویکھا جبریل، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے ویکھا جبریل، ٹھیک ہے، اللہ جس تو چاہے پردے اٹھائے۔ بہت سارے ایسے اولیاء نے جنہوں نے فرشتے موت نو اپنے حال آندیاں دیکھیا ہے، تو وہ نال کلام بھی کیتا ہے، وہ مکالمہ کیتا ہے، گفتگو کیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہے، گفتگو کیتی ہے، اسرائیل نال گفتگو کیتی، تو روح کیویں کڈدا ہے، چنگے بندے دی کیویں کڈدا ہے، بندے بندے دی کیویں کڈدا ہے، یہ ساری گلاں، لیکن ہے غیب، ساڈے طاقت نہیں کہ اسی فرشتہ ویکھیے، سان تو پتہ لگ جائے نا فرشتہ آندا پیا ہے، سارا کچھ جناب بول جاتا ہے، ایو آندا نہیں، صرف پتہ لگ جائے، ڈاکٹر آ دے مینوں پنڈی اپڑاؤ، بس تو پہاڑیاں چڑھنی لگو نیڑا ہو جائے گا، بندے اپنے کی اڑتے سارے قبیلے دے رنگ اڑ ویندے اے کی بنن لگا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ بھی غیب ہے، جنت ہے۔ اور اللہ دے نبی نے کہا جنت تھوڑی ماں دے پیراں تھلے، اور بندہ پیر چک کے ویکھ جنت کتھے پئی ہے، بندہ کرے دے رہے وچوں جنت لبے وچوں میوے لبن، ہے غیب اللہ نے پردہ رکھیا ہے۔ دوزخ ہے، اللہ نے پردے دے اندر رکھی ہے، لیکن ساڈا ایمان ہے، اگر اسی دوزخ تے ایمان نہیں رکھیں گے ایمان کامل نہیں ہوئے گا، جنت تے ایمان نہیں رکھیں گے ایمان کامل نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح قبر ہے، قبر دے اندرونی معاملات جنہاں عالم برزخ کیا جاندہ ہے، یا تے جنت دے باغاں چو باغ ہون گے، یا دوزخ دے گڑے چو گڑے ہون گے، لیکن ایسا نہیں دیکھے کتنے مردے اپنے ہتھاں نال دفنائے۔ احمد صاحب کیا کوئی قبر دے اندر جنت دوزخ نظر آئی ہے؟ اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، فرمایا جنوں میں وکھانا ہے نا انہوں دوجے نال وکھرے کر لینا ہے، تسی مٹی پا کے ٹر جاؤ انہوں میں وکھا دیاں گا، انہوں میں وکھاواں گا، اے جنت بھی ہوندی ہے اے دوزخ بھی ہوندی ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے جدو فرشتے پوچھن گے نا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیڑا ہے، اے نبی دے بارے تیرا ایمان کی سی، جے اگر آکھے گا نا کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، اور اے اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرشتے آکھیں گے اپنے کھبے پاسے ویکھنا، ویکھے گا تو اگ دے تنور، رب فرمائے گا تیرے عملوں دی وجہ تو تیرے کرتوتاں دی وجہ تو اے دوزخ تیرا انتظار کر رہی ہے، پر تو میرے محمد نو پہچان لیا، ہن تو سجے پاسا ویکھنا، تا تے نظر کشادہ قبر ہو جائے گی، تا تے نظر۔ تا تے نظر جنت ہی جنت، لیکن وہ کنوں لبے گی جیڑا اندر لیٹے گا، جیڑا اندر لیٹے گا، جونیاں نہیں اکھاں بند کر کے جیڑا لیٹے گا۔ ایک بندہ ہوئے گا فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، اے نبی دے بارے تیرا کی ایمان ہے،
جدو حضور دی واری آئے گی تو آکھے گا لا ادری، میں نہیں جاندا، جو لوگوں نے گلاں کیتیاں میں وہی کردا رہا۔ فرشتے آکھن گے اچھا ذرا سجا ویکھ جنت دیاں وادیاں، حکم ہوئے گا تیریاں نمازاں، تیریاں تلاوتاں، تیرے حج، تیریاں تبلیغاں، تیرے مسائل، تیرے تقوی، انہوں نے مقابلے اے جنت تیار سی جو تن انعام دینا ہے، لیکن تو مصطفیٰ نو نہیں پہچانیا، یہ سارے عمل ضائع۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ماشاء تو پھر آکھن گے ذرا کھبا ویکھنا، جدو کھبا ویکھے گا تو دوزخ دے گڑے، حکم ہوئے گا جی قبر دوزخ دا گڑا بنا دو، انہیں میرے نبی نے نہیں پہچانیا۔ یار یہ تو قبر رہ گئی، جیڑا دنیا تے رہ کے نبی نے پہچان لے نا، پاویں لولا ہوئے پاویں لنگڑا ہوئے، ویل چیئر تے چلن والا ہوئے، پہچان لے نبی نو تو دنیا نو پتہ لگ جاندا ہے کہ مینار پاکستان دا گراؤنڈ کیویں بھریا جاندا ہے۔ صرف گل ہے پہچانے رسول، تو اے ایمان۔ اس تو بعد ایمان ہے نبیاں تے، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی برحق نے۔ اللہ نے ہر نبی نے ایک عہدہ عطا کیتا ہے، ایک منصب عطا کیتا ہے، ایک دوجے تے فوقیت دیتی ہے، لیکن سن حق نہیں کہ اسی آکھی فلانا اینا اچا تے فلانا اینا نیواں۔ اسی اے ایمان رکھاں گے کہ آدم تو محمد تک تمام صف نبوت چ برابر نے، اگے اللہ دی اپنی شان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اسی بعض نو بعض تے فضیلت دیتی ہے، کسن ایک معجزہ، کسن دو، کسن چار، اور کسن دی پوری زندگی معجزہ بنا دیتی ہے۔ تو اے ایمان ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اسی پھر ایمان اس طرح پڑھ دیاں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب اے اسی ایمان پکا یقین نہ رکھ لئیے کہ ساڈا اے ایمان ہے، تو اعمال چ کمی بھی ہو جائے گی تو او کریم رب اپنے فضل دے نال او کمیاں دور فرما دے گا۔ جی اگر انہاں جو ایک چیز تے بھی ایمان کامل نہ ہویا، ایک چیز تے بھی، تو اعمال قبول نہیں ہون گے، کیونکہ رب کہہ رہا کہ جس نے بھی چنگے کام کیتے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، شرط ایمان ہے کہ اندر ایمان ہویا تے اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کران گے۔ پھر دوستان گرامی قدر اگلی گل، جسم ہے، جسم دی زندگی روح دے نال ہے۔ اگر روح ہوئے گی تو آنکھ ویکھے گی، کان سنے گا، زبان بولے گی، یہ سارا جسم دا سرکٹ جڑائے چلے گا روح دے نال۔ اگر روح نہیں ہے تو سارا ختم، پھر مردہ ہو گیا، دعا واسطے حاضر میت ہو گیا، نہ کوئی چودھری رہا، نہ کوئی مولوی رہا، نہ کوئی پیر رہا، نہ کوئی سید رہا، سارے میت ہیں۔ کدوں؟ جدوں روح نکل گئی۔ ہوں جسم اور روح یہ دو چیزیں، جسم بھی طاقتور رکھنا ہے تو روح بھی طاقتور رکھنی ہے۔ یہ 2 منٹ کی گفتگو ہوئے گی۔ جسم دی طاقت واسطے کس چیز دی ضرورت ہے؟ کیوں؟ دودھ، یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ جدوں دا ویچن والا سبب بنیا نا، ادوں دا گھر والے بھی پینا اوکھا ہی ہو گیا ہے، تاں ہی بعد گوڑیاں تو رہ گئے ہونا۔ اگلے زمانے چنگے ہے مولوی صاحب، آپ بھی دورے بھر بھر پیندے آئے، پرانے بھی دورے بھر بھر پیوانے، مولویاں بھی۔ تو ہوں مجھے والے دے گھر بھی نہیں لبدا، لینا والے دے گھر پھر بھی لب پوندا۔ تو جناب نا جسم دی سلامتی واسطہ خوراک یہ ضروری ہے۔
سردیاں دے سردیاں والی تے گرمیاں گرمیاں والی، یہ ضروری ہے۔ اور روح دی خوراک کی ہے؟ روح دی خوراک ایمان ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اینی روح طاقتور ہوتی جائے گی۔ جتنا جسم طاقتور ہوئے گا اینا وزن بھی زیادہ چکے گا، دوڑے گا بھی زیادہ، کام زیادہ کرے گا۔ روح جتنی طاقتور ہوئے گی پھر روح اتنا وزن زیادہ چکے گی، اور وہ واسطے ایمان شرط ہے۔ ہوں بندہ کماندا رہے کھائے نہیں تو کدوں تک ماں دی گود والی خوراک دا اثر ہوئے گا؟ 40 سالوں بعد تو کمزور ہوئے گئی۔ یہ نالوں نال اپنا اہتمام کرے گا، سردیاں دا موسم آئے گا کھویا مارے گا، کوئی دال بنائے گا، کوئی گھیو شیو دا استعمال ہوئے گا تو چلے گا۔ تو روح واسطے بھی ایمان ضروری ہے، اور ایمان دی بقا واسطے، ایمان دی طاقت واسطے عمل صالح ضروری ہے۔ ہوں کنک باہر گڈ لئی ہے تو یہ پانی نہ لائیے، کھاد نہ دئیے، گڑ بار تو ہو گئی۔ جی اگر انہوں کرنٹ کرونٹ جڑا کہندے ہو جائے تو محنت کرنی پیندی ہے نا۔ جی محنت کران گے تو 4 دانے آن گے، نہیں تو جڑے 4 ٹوپے پائے وہ بھی گئے، پانی جڑے لائے وہ بھی گئے، کھاداں بھی گئیاں، ٹریکٹر دے خرچے بھی گئے، آخر تک کی ہوئے گا؟ ہاتھ مل کے بہ جاواں گے اور آکھاں گے سن تے تاوان پڑ گئے۔ جی محنت کر لواں گے، ٹائمو ٹائم محنت کران گے، جتھے پانی دی ضرورت ہے اس ٹائم تے پانی دیاں گے، کھاد دے ٹائم تے کھاد دیاں گے، تو اللہ اپنے فضل نال فصل اچھی کرے گا، پھر چھٹا بھر کے لیاواں گے۔ اسی طرح ایمان کہندا ہے میری خوراک دا بھی اہتمام کر، اور وہ کی ہے؟ وہ عمل صالح، کہ 5 ٹائم تو میری صفائی کر، 5 ٹائم من پانی بھی چاہیے، من تیرے سجدیاں دی جڑا اوقات بھی چاہیے، من تیرے حمد و ثنا والی تسبیحات دا جڑا او واڑ بھی چاہیے، مینوں تیرے تقوی والی زمین بھی چاہیے۔ جدوں تو اچھے اعمال کرے گا تو میں ایمان جڑی فصل تو بیجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھر یہ پروان چڑھے گی، ورنہ کمزور فصل تے طاقتور سٹا کدی بھی نہیں لگتا۔ اس واسطے عمل صالح کی ہے؟ کیا صرف نماز عمل صالح ہے؟ کیا صرف قرآن پڑھنا عمل صالح ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دینا عمل صالح ہے؟ عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اے عمل صالح ہے؟ نہیں میرے بھائی، عمل صالح دی تعریف اتنی ساری اگر سمجھ آ جائے کہ ہر ایسا کام جو اللہ دی رضا واسطہ کیتا جائے اور اس کام تے اللہ دی بارگاہ چ امید ہوئے کہ اللہ اس نو قبول کرے گا اور میں ثواب دے گا، وہ عمل صالح ہے۔ چاہے اسی اتوں باہر نکلے ہاں، نالی دے وچ ڈکا لگا ہے، اسی وہ وچوں ڈکا شاپر چکیا ایک سائڈ تے رکھیا ہے، پانی اگے ٹر پیا ہے، گلی خراب ہون تو بچ گئی ہے،
یہ بھی عمل صالح ہے، یہ اتنے بھی ثواب ہے۔ کنا ثواب ہے وہ تیری نیت تے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنی نیت خالص ہوندی جائے گی اللہ دی بارگاہ چو اجر و ثواب ودتا جائے گا۔ جس طرح اللہ یہ فرماتا ہے 10 دنیا 70 آخرت ہے، پھر دنیا تا 700 گنا بھی ہے، پھر بغیر حساب بھی ہے، بغیر حساب بھی۔ عمل ایک ہی ہے، نماز ایک پڑھ رہے ہیں، ایک صف کے اندر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر بندے دی نیت اپنی اپنی ہے۔ جتنی نیت خالص ہوندی جائے گی اللہ دی بارگاہ چو اجر ودتا جائے گا۔ حضور سیدی مرشدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ نے ضیاء القرآن کے اندر نقل فرمایا کہ نمازی اللہ دی بارگاہ چان گے، انہاں دی نمازاں دے مطابق انہاں اجر دیتا جائے گا۔ حاجی آن گے، انہاں دے حج دے مطابق انہاں اجر دیتا جائے گا۔ لیکن اہل بلا جدو آن گے، اللہ دی رضا تے صابر رہن والے جدو آن گے، اودی ہر مصیبت الحمدللہ کہن والے جدو آن گے، تو اللہ تعالیٰ انہاں دے اعمال نہیں کھولے گا، بغیر حساب تو انہاں جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ ہر بندے دی نیت اپنی، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا تعلق نیتاں دے ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، عمل صالح کتنی وسعت دا مفہوم رکھتا ہے۔ باپ دی قدر کریے تا بھی عمل صالح، ماں دی عزت کریے تے یہ بھی عمل صالح، اولاد دی صحیح تربیت کریے تے یہ بھی عمل صالح، صبح شام اولاد نو مسیتی بھیجیے یہ بھی عمل صالح ہے جی۔ جانور نو او دے کام دے مطابق انہوں کھانا دئیے، انہوں چارہ دئیے، انہوں پانی دئیے، یہ بھی عمل صالح۔ قصہ بھلے بندے نو سدھا راہ لائیے یہ بھی عمل صالح، کسن چنگا مشورہ دئیے یہ بھی عمل صالح۔ اور اللہ دے محبوب نے تے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، صدقیاں دی تعریف کردے ہوئے حضور نے فرمایا سب تو افضل صدقہ ہے اپنے ہاتھ دے نال نوالا اپنی بیوی دے منہ چ رکھنا۔ علامہ صاحب ہے ایدہ سے کرو۔ میں کوئی سیال کوٹ یہ مسائل بیان کیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے بیوی لے کے باہر جانا تو تھوڑا سارا دوڑنا، تے حضرت اما عائشہ کہندی ہیں کدی میں اگے نکل جانا، کدی حضور نے اگے نکل جانا، پھر جدو میرا جسم تھوڑا بھار ہویا نا تو میں پیچھے رہ جانا، تے جس بھی اگے نکلنا انہیں آنا وے کہ میں جت گیا۔ تو ایک ساڑھے حاجی صاحب آئے اللہ انہوں نے قبر تے رحمتہ فرمائے آدھے مولی صاحب پچھلی عمرہ دس یعنی ان کی کون بھجی ہے۔ میں اگر گل تو تھوڑی ٹھیک ہے، پچھلی عمرہ بھاج نہیں ہو سکتے پر گراں بھان کے تو منہ چ رکھ سکتے ہو نا، جیڑی سنت زندہ کر سکتے، پر ہن آخی اولادی دے سامنے ہونا سی اپنی بیوی کھانا کھلائیے، بستی کو نہیں ہوندی وہی سمجھتے ہیں، لیکن نبی دی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ دے نال نوالا توڑ کے اپنی بیوی دے منہ چ رکھنا صدقہ ہے اور افضل صدقہ ہے۔ افضل وجہ کی ہے کہ جدوں ایک مرد اپنی بیوی نوالا کھلائے گا مطلب ہوتا ہے کہ پیار کرنا، پھر گھراں دے جھگڑے مک جان گے، جتنیاں گھراں ڈانگاں پہ چلدی ہیں۔